چلو مدینے. اللہ کے پاک پیغمبر ماں باپ کے رشتے تو بتلا دیے, خاندان کے رشتے بتلاؤ. فرمایا ماں باپ فوت ہو گئے, تائے کے, چاچے کی, پھپھی کی, ماسی کی, ماں کی, مامی کی, خالہ کی, مامی ایسے کرنا جیسے ماں باپ کی کیا کرتا تھا. تیرے بیڑے تو پھپھی روس کے نہ جاوے, تایا روس کے نہ جاوے, ماں رو مامی روس کے نہ جاوے, اے نہ کہ وہ پرا چلا گیا تے بیڑا ہی بند ہو گیا. اللہ اکبر. میرے عزیزو, یہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں. پچھلے سال حویلی کے اجتماع کے اندر, اجتماع میں میں مولانا احمد لاڈ صاحب کی گود میں یوں سرک کے بیٹھا ہوا تھا. مولانا فاروق صاحب نے خود مجھے شکر ڈال کے چائے پلائی. وہاں ایک ساتھی ملے کہ مولانا آپ ماں باپ کے بہن بھائیوں کے حقوق بیان کرتے ہو, پھپھیوں کے بارے میں بتا دیا کرو. پھپھی دشمن نہیں ہوتی, پھپھر بھائی کی بہن ہوتی ہے, ماں دشمن نہیں ہوتی. اللہ اکبر. میرے پیارو, تم بھتیجوں کا معیار نبھاؤ, وہ پھپھیوں کا معیار نبھائے. میں 13 ربیع الاول کو میلسی کے اندر بیٹھا ہوا تھا. ایک شیخ الحدیث اتنی بڑی داڑھی والے, میرے پترا 2 منٹ سن لے, میں آپ کی جان چھوڑنے والا ہوں. ایک اللہ اتنے بڑے شیخ الحدیث میرے کان میں کہہ رہے تھے, میں کہا حضرت مجھے بھوک لگی, آپ دکھاؤ. کہ مولوی صاحب پہلے میری سنو. میں نے کہا کیا؟ کہ مولانا 30 سال کی میری بیٹی ہے, عالمہ طلاق ہو چکی. مولوی صاحب کوئی رشتہ ملے میری بیٹی کے لیے, رشتہ بتا دو. میں نے کہا اللہ اکبر. بیٹی کہاں بیائی تھی؟ کہنے لگے سگی بہن کے گھر بیائی تھی. رشتے لینے تو ایسی آئی تھی کہ دوپٹے بھی پیروں میں رکھ رہی تھی. 2 مہینے کے بعد وہ میری بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کے چلی گئی. کہنے لگی پراوا 30 بال اسی طرح تینوں رکھنا کوئی نہیں. مولانا یہ میرے پہ ظلم غیر نے نہیں کیا, یہ میری بہن نے میرے پہ ظلم کیا ہے. مولوی صاحب بتاؤ, نہ میں دعا دے سکتا ہوں نہ بد دعا دے سکتا ہوں. ابھی پچھلے تھوڑی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے. اللہ اکبر. ایک بچی کی شادی ہوئی. پہلے تو رشتہ لینے کے لیے پیروں میں پڑ گئے. نہیں یہ سی رشتہ اتھو ہی لے کے اتھو ہی سانو رشتہ دیو. پہلے تو رشتہ لینے کے لیے پیروں میں پڑ گئے. انہوں نے کہا بھائی ساڑی تینوں انڈا بھی بنانا نہیں آندا, دیکھ لے ہاں تیرے گھر میں. ہاں ساس کہنے لگی ماں بن کے سکھاؤں گی. اللہ اکبر. 4 مہینے کے بعد بیٹی گھر میں بٹھا دی. انہوں تے روٹی پکانی نہیں آندی, انہوں تے ماں باپ دا ادب نہیں آندا. انہوں نے کہا میں نے پہلے دن کہا تھا پیسوں میں تول کے دیں گے, لیکن یہ نہیں, یہ سکھانا پڑے گا. 4 بندے منانے کے لیے آئے تھے. اتنے سے نوجوان دماد کے آگے بوڑھوں نے ہاتھ جوڑ دیے. پترا پیو تے رحم کھا, بیمار ابا رحم کھا, بھائی پہ رحم کھا, چھوڑ دے. مولانا یقین جانو بھائی سے صفدر, جب انہوں نے کہا ہم نے رکھنی کوئی نہیں, جب طلاق کے کاغذ ہاتھ میں دیے تو 14 سال کا جوان تھا. اپنی امی کو فون کر کے بتا رہا تھا ایسے امی ہم گھر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی بیٹے بتا گھر اجڑ گیا کہ گھر بس گیا؟ اس نے یوں کر کے آنکھ سے آنسو نکالے. امی بہن کا گھر اجڑ گیا, میں بہن کا گھر اجاڑ کے کاغذ ساتھ لے کے واپس آ رہا ہوں. اس نوجوان کے آنسو خدا کے پاک کی قسم, اگر کیا سسرال والوں نے ظلم تو خدا کا قہر بن کے گریں گے. دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اور پھپھیاں ماسیاں تو پردے ڈالا کرتی تھی, تائے چاچے تو ننگے بدنوں پہ چادریں ڈالا کرتے تھے. اب یہی مذاق اڑا رہے ہیں. میں دیکھا تیرے موبائل دکھاواں گا. یتیم بھتیجے کی شادی میں تایا کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. تسی رشتہ ذرا سوچ سمجھ کے کرنا سی, سانو تے پوچھ لینا سی. چلو کر لیا سی, دعا ہی کر سکنے ہاں. ہاں کوئی نہیں, ہن تسی کڑی لے جاؤ, سی بارے تانوں فون کریں گے. اور خدا کے واسطے جس کا گھر اجاڑ ہے, اللہ اکبر, جس نے باپ کے جنازے کی چرپائی کو پکڑ کے کہا تھا ابو کیوں چلا گیا, سانو بھی نال لے جاتا. اسے پتہ ہے کہ تایا تایا نہیں رہے گا, چاچا چاچا نہیں رہے گا, ماما ماما نہیں رہے گا. یا اللہ عزتیں بھی بچا لے. اب ہمارے گھر کے دروازے سے جب گزرے گا یوں دیکھ کے گزرے گا, اللہ کھڑے ہونے سے بچا لینا. اگر کوئی بےہودہ کھڑا ہو کے یوں نکل گیا, مرنے والے کی چرپائی کی غیرت کا جنازہ ہی نکل جائے گا. میرے پیارو, جب یہ کردار جب میرے عزیزوں پوری دنیا کے کفر کے سامنے پیش کر رہے ہیں, کہہ رہے تم تو مسلمان ہو جسے دیکھ کے شرمائے یہود تم ہو. عائشہ بدار رضی اللہ عنہا, یہ 3 کھجوریں تیسری کھائی تھی. کہا نہیں یا رسول اللہ,
جب سیدہ عائشہ نے کہا کہ اس ماں نے نہیں کھائی تو یوں کر کے آنسو نکلنے شروع ہو گئے. عائشہ پھر وہ کھجور کہاں گئی؟ کہ یا رسول اللہ ہر بچی نے اپنی اپنی کھا لی. تو ماں نے وہ کھجور توڑ کے گٹھلی نکال کے آدھی آدھی دے دی. عائشہ اس نے کچھ نہیں کھایا. کملی والے ماں نے کچھ نہیں کھایا, ماں نے کچھ نہیں کھایا. عائشہ وہ کہاں گئی؟ ابھی ابھی یہاں سے گزر کے گئی. بلال, ابو ہریرہ, انس, جلدی آ جا, دوڑ لگا کے جاؤ. جہاں وہ عورت نظر آئے نشانی یہ کہ دو بچیوں کی انگلی پکڑ کے جا رہی ہے. آج ایسی سخاوت کر کے گئی, آج ایسی ماں کی ممتا کا اظہار کر کے گئی. اسے کہہ دو تیرے اخلاق پر, تیری ماں کی ممتا پر کملی والا تجھے جنت الفردوس کی جھولی پھیلا پھیلا کے بشارت دے رہا. کملی والے میرا رونا بند نہیں ہویا. آپ نے فرمایا عائشہ اب کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے وہ پڑوسن آئی سی, وہ سامنے بوا. عائشہ کیا ہوا؟ کہ جب میرے گھر میں آئی کہنے لگی عائشہ خدا بھلا ہوئے اگر کہیں سے ہدیہ آوے تیرے گھر والے کے لیے, کچھ چیز آوے عائشہ تسی کھا کھو کے رج جاؤ, فاطمہ کے گھر بھی بھیج دو, غربا بلال کو بھی دے دو, پھر بچ جائے. عائشہ میرے بچوں پہ ترس کھا لینا, 4 دن ہو گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا. اللہ, آپ نے فرمایا عائشہ یہ 3 کھجوریں کیوں نہیں دی؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے رکھی, یہ پیالہ دودھ کا کیوں نہیں دیا؟ اللہ اکبر. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ امت بھوکی سو گئی تو دنیا والوں کو کون بتائے گا؟ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گئی. آپ نے اما عائشہ کہاں چلی؟ کہ یا رسول اللہ میں دیکھوں گی, اسے روتا دیکھا ہنستا دیکھوں گی. آپ نے فرمایا عائشہ صبح دیکھ لینا, نہ پیچھے نہ. پردہ ڈال دیا, حجرے کا دروازہ بند کر دیا. اس بوڑھی کو پسوڑ پڑوسن کو دے کے آئے, واپس آئے تو نبوت کی آنکھوں میں آنسو تھے. عائشہ میں نے تجھے جانے سے کیوں منع کیا, میں نے دیکھنے سے منع کیوں کیا؟ اے عائشہ وہ لیتی میں اسے کھجور اور دودھ دیتا, عائشہ اس کی نظر تیرے پر اور تیری نظر اس پہ پڑتی, عائشہ وہ تجھے دیکھ کے شرمندہ نہ ہو جاتی. اس کا ہاتھ نیچے تھا, میرا ہاتھ اوپر تھا, دن گنتی کے ہیں, آج ایسے کل اللہ ایسے کر دیتا ہے. عائشہ میں اللہ اکبر حیا والا عزت والا نبی بنا کے بھیجا, میں نہیں چاہتا فقیر تیری نظروں میں گر جائے. عائشہ دنیا والوں کو کون بتائے گا؟ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو گرانے نہیں آیا بلکہ عزت دے کے اٹھانے کے لیے آیا ہے. یہاں تو میرا عزیزو بہن کی بیٹی کو جہیز میں فرنیچر دے رہے ہیں, دنیا کو بتائے گئے مامے جتنا مامے نے چاچے نے روٹی دے پیسے خرچ کیتے. میں نے ایک بیٹی سے پوچھا, میں نے کہا بچی کب سے تیرے ساتھ آنا جانا ہمارا تمہارے گھر میں ہے؟ اللہ یوں کر کے سر رکھتی ہے, تیرے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی. کہنے لگی مولوی صاحب جس دن دلہن بنی تھی لال جوڑا پہنا تھا, ہنسی تو اسی دن اڑ گئی تھی, اور جس دن باپ مرا تھا اسی دن سے ہنسنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ مولوی صاحب برات والے دن چاچے نے لوگوں کے کانوں میں اتنا کہا تھا, انہوں کل تو کچھ نہیں سی, روٹی اسی دیتی ہے. بھتیجوں نے اتنا کہا تھا روٹی دی دی. مولانا سسرال کے سامنے مجھے اتنا رسوا کیا کہ زندگی گزر گئی, مجھے سر اٹھانے کے قابل ہی کوئی نہیں چھوڑا. یہ خیرات نہ میرے پیارو
عرش کا سایہ اسے ہی نصیب ہوگا جو میرے عزیزو دائیں ہاتھ سے دے گا بائیں ہاتھ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو اللہ نے تمہیں مال عطا فرمایا، اللہ اور بڑھا دے، لیکن وہ مال دے جس کا قیامت کے اللہ سوال جواب نہ کرے، جس کا حساب نہ کرے۔ اللہ انہیں عزت دی، اللہ اور بڑھا دے، لیکن وہ عزت دے کہ قیامت کے جس کے بارے میں حساب نہ کرے۔ اللہ نے تمہیں فصلوں میں باغ بہاریں دی، اللہ عزت عطا فرما دے، لیکن میرا عزیزو گندم کے ڈھیروں، چاول کے ڈھیروں، کماد کے کپاس کے ڈھیروں دیکھ لینا۔ اللہ اکبر، اس کروئی میں، اس کپاس کی چمک میں کوئی یتیم کے آنسو تو نظر نہیں آ رہے، کوئی غریب تو نظر نہیں آ رہا، کوئی بیوہ تو نظر نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو امام زین العابدین کو کون نہیں جانتا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا صاحبزادہ عصر کی نماز کے بعد گٹھڑیاں بنا لیتے اور اپنے بیٹے سے کہتے چلا نہ جاتا، 25 سال کا جوان بابے کو نیزے کی نوک کے اوپر قرآن سناتا دیکھ کر بوڑھا ہو گیا، کالے بال سفید ہو گئے، لاٹھی پکڑ کے بیٹھ جاتے، اور میرے بچے لا دیو میرے اس کندھے پہ راشن کا تھیلا، ڈال دے کندھے پہ راشن کا تھیلا۔ بیٹا روتا، ابا اللہ اکبر، کربلا کے شہیدوں کو کندھا دیتے دیتے پہلے بوڑھا ہو گیا، مجھے بتا کس دروازے پہ کس غریب کو کس فقیر کو دے کے آنا۔ رو کے کہتے جس کی میں اولاد ہوں، اللہ اکبر، اس کے نانے سے سنا، میرے پردانے محمد الرسول، دادے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، فقیر کو اس انداز میں دو، اس ہاتھ پہ اس طرح رکھو کہ لینے والے کو پتہ نہ چلے کون لے رہا ہے، دینے والے کو پتہ نہ چلے کون دے رہا ہے۔ قیامت کے اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور میرے پیارو، جب دے دو تو مصلی پر بیٹھ کے اسے رو کے دکھاؤ کو الہی تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا بلکہ دینے والا بنایا۔ نسلوں کے لیے اللہ سے سخاوت قبول کروا لو، خاندان کے لیے رو رو کے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو، اللہ میرے بچوں کو سخی بنانا، مگتے نہ بنانا، اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ دینے والا بنانا، ورنہ بڑے بڑے نمبردار، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے ملادر کی اولاد کو دیکھا کہ لوگوں سے زکوٰۃ مانگتے مل رہے، اور جب بھی دیکھنا میرے پیارو نیچی نگاہ سے دیکھنا، خدا پاک کی قسم جو یوں کر کے دیکھتے اللہ کو اس کی آنکھ کا دیکھنا پسند کوئی نہیں۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، شراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ نلکے کے نیچے جو برتن آتا ہے اسی میں پانی آتا ہے، نلکے کے اوپر تم 2 کروڑ روپے کا برتن رکھ دو، جب تک جھکے گا نہیں وہ نلکا نہیں بھرے گا۔ شاخ پہ اسی پہ پھل آتا ہے جو شاخ جھکی ہوتی ہے، جو شاخ اکڑ جاتی ہے میرے عزیزو اس شاخ کو تو لکڑی کے اندر چولہے میں جلایا جاتا ہے۔ بس میرے عزیزو یہ پیار محبت والی گفتگو تھی، آپ بھی اللہ سے معافی مانگے، میں بھی اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو۔ انسان ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، اللہ اکبر، غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا کہہ دیا، عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں سانا والے، فضل کرے تا بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ پتہ نہیں ہمارے اعمال ہیں بھی کہ نہیں ہے، روزانہ اتنا بڑا گٹھر اعمال کا بھرتے ہیں، پتہ نہیں صبح تک وہ باقی رہتا ہے کہ تھیلا خالی ہو جاتا ہے۔ کہ اللہ میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں، اللہ تیری محبت مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ سے اللہ کو مانگ لو، اس کی معرفت، اس کی محبت، باقی یہ تو روڑا گھول ہے، یہ تو جھگا، یہ تو ایسے ہی مل جائے گا۔ اللہ سے اس کی محبت مانگ لو، دل دینا ہے، محبوب کو نہ دو، دل دل والے کو دے دو۔ دل 2 حرفوں سے بنا، دال اور لام۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، کسی نے کوئی مطلب سمجھایا، کارڈیو کے ڈاکٹر نے، ہارٹ کے ڈاکٹر نے کوئی مطلب سمجھا، سائنس نے کوئی مطلب سمجھایا، لیکن فقیر کہتا ہے دل دال سے دے دے، لام سے لے لے، بندے تو دینے میں دیر نہ کرنا، میں تجھے لینے میں دیر نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، دینا تو اپنے دینے کو دیکھ لے، پھر میرے دینے کو دیکھنا، تو گل گل کے دے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں دوں گا تو تھکتا ہے گا لیکن میرا شمار ہی ختم کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزو کیا خیال ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے اللہ، مسلم کالونی چناب نگر کے اندر ختم نبوت کا سالانہ 42واں سالانہ اللہ اکبر اجتماع ہو رہا ہے۔ حضور کی، صرف حضور کی محبت میں، کوئی محبت نہیں، صرف حضور کی محبت میں جوان بھی بوڑھے بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چناب نگر پہنچو گے بھائیو،
انشاءاللہ. لیکن اگر نہیں جا سکتے تو اتنا تو اظہار ہونا چاہیے اللہ اکبر. جو حضور کا دشمن ہو دل و جان سے اس کے ساتھ نفرت ہونی چاہیے, حضور کی محبت ہو. خدائے پاک کی قسم بستر پہ لیٹنے والا مریض بھی آخری سانسیں چل رہی ہوں اور تکیے پہ میرے عزیزو سر رگڑتا ہوا, اگر وہ کہہ دیتا تاجدار ختم نبوت انشاءاللہ خاتمہ ایمان کے اوپر ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کہ ہماری نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی نوکری نصیب ہو جائے. دوسرا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ کام امت کو دیا. حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ جب مغرب کے بیان ہوا کرتا آپ فرمایا کرتے او لوگو نبی آتے رہے, دین لائے, دین کی محنت لائے, دین کا کام ہوتا رہا, دین کی محنت ہوتی رہی, محنت کرنے والوں پر اللہ کی رحمت برستی رہی. نبی دنیا سے چلے گئے, دین بھی گیا, دین کی محنت بھی گئی, اللہ کی رحمت اٹھ گئی. آخر میں عالمی امت کو عالمی اللہ نے نبی بھیجا. قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بل کے آئے. آپ تو دنیا سے چلے گئے, دین بھی باقی رہا, دین کی محنت بھی باقی رہی, اور جو جو دین کی محنت کرے گا قیامت تک خدا کی رحمتیں اس پہ برستی رہے گی. ختم نبوت کے صدقے حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے او لوگو ہم نے کلمہ پڑھا, اب دکان والے بعد میں, مکان والے بعد میں, نوکری والے بعد میں, پہلے نبی کے کام والے ہیں. حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے ایک دن میری بیوی نے مجھے گھر میں روک لیا اور کہنے لگے عبد الوہاب تجھے خدا کا واسطہ ایک رات تو گھر میں رہ جا. اس کا حق تھا, میں گھر میں رہ گیا. رات کا جب پچھلا پہر آیا میری بیوی کے رونے کی آواز آئی, میں اٹھا, میں نے کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہ خدا کا واسطہ نکل جا اللہ کے راستے میں, بستر بھی لے جا, وضو بھی وہی کریو اور تہجد نماز نہیں پڑھنا. کہ کیا ہوا؟ کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں جانے سے روکا. میں سوئی, خواب میں مجھے حضرت زینب کا دیدار نصیب ہو گیا. اما زینب نے فرمایا کیوں روکتی اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں جانے سے؟ کیا تو نہیں چاہتی قیامت کے دن جہاں ہم کھڑی ہوں اللہ وہی تجھے ساتھ کھڑا کر دے؟ نکلنا. پھر حاجی صاحب کے میں نے خود دیکھے آنسو نکلا کرتے تھے. فرمایا کرتے ہو لوگوں میری بیوی بڑی نیک تھی, اس نے بڑا میرا سہارا بنی. مرنے کے 10 سال کے بعد میرے خواب میں آئی, جنت کے دروازے پہ کھڑی تھی. مجھے کہنے لگی عبد الوہاب یہاں آ جا. میں نے اسے کہا یہاں آ جا. اللہ اکبر. کہنے لگی یہاں سے یہاں مزے زیادہ. میں نے کہا جنت الفردوس میں چلی گئی. کہ نہیں. کہ میں نے کہا پھر تجھے کیا ملا؟ اللہ اکبر. کہ یاد کر وہ رات جس رات میں نے تجھے اللہ کے راستے میں جانے سے روکا, پھر رو کر تیرا بیگ میں دروازے تک لے کے آئی. یہ رات کا رونا اور تجھے اللہ کے راستے میں نکالنا کتنا پسند آیا کہ 10 سال ہو گئے ابھی فرشتوں کا مصافحہ ہی ختم نہیں ہوا. میرے بھائیو یہ اللہ اکبر نبیوں والا کام ہے. خود بھی اللہ کے راستے میں نکلنا, خود بھی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کی, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا. دین میری زندگی میں سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے یہ فکر ہے. انشاءاللہ 9, 10, 11, 12 کو رائیوڈ کا عالمی اجتماع ہو رہا ہے. پوری دنیا سے مسلمان آئیں گے. ان کی سوچ بھی ایک ہوگی, ان کی فکر بھی ایک ہوگی, ان کا نظریہ بھی ایک ہوگا, ان کا ارادہ بھی ایک ہوگا, ان کا وعدہ بھی ایک ہوگا. پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار ہو جائے, سارے انسان جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں. تو کیا ارادہ ہے؟ عالمی نبی کی عالمی امت کی فکر میں نکلو گے انشاءاللہ تعالی؟ نکلو گے سارے ماشاءاللہ پورے نکلیں گے بھائی. اگر کوئی نہیں جا سکتا کوئی ساتھی تیار کرے, امیر صاحب سے غزل اس کا خرچہ میں دوں گا. چلو میں نہیں جا سکتا, اسے اللہ کے راستے میں جانے دو. اور میرے بھائیو تھوڑا سا وقت لے کے جانا, اتنا سا وقت لے کے جانا کہ واپس نہیں آنا, کم سے کم 10 دن لگا کے آنے ہیں. اور جانے سے پہلے فقیر تمہارے سے چندہ مانگنے نہیں آیا, اللہ کے واسطے جھولی میں کچھ نوجوان کھڑے ہو جائے, کچھ بوڑھے کھڑے ہو جائے. کس عالمی اجتماع کی محنت کے لیے اسی جمعے سے اللہ کے راستے میں 3 دن لگائیں گے. کون نیت کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن. باپ بیٹا کھڑے ہو گئے, اٹھو ماشاءاللہ. پوری جماعت اللہ کے راستے میں نکلو میرے بھائی. اس جمعے سے نکلیں گے. ایک فکر, گھر کی فکر نہیں, کھڑے رکھے, گھر کی فکر نہیں, پورے عالم کی فکر ماشاءاللہ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. اچھا اٹھو ماشاءاللہ, اٹھو. 2-4 روز کھڑے ہو جاؤ جا کہ 2 جماعتیں چلی جائیں. ماشاءاللہ اللہ عمر برکت عطا فرمائے. اللہ اس بزرگی کو جوانی میں تبدیل فرمائے, قیامت کے ہنستے جنت میں جاؤ. اور کون میرے بھائی؟ اور کون ماشاءاللہ؟ اٹھنا بھائی, اٹھنا. اور اٹھو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 ماشاءاللہ، وہ 14 15 ہو گئے ماشاءاللہ، 16 ہو گئے ماشاءاللہ، کر دو جو جماعتیں، قبولیت کا وقت ہے، قبولیت کا 17 ہو گئے ماشاءاللہ۔ بس آپ سے اتنی سی آرزو ہے، یہ یہاں بیٹھے ہو آپ سارے یہاں کو آ جاؤ، یہاں ادھر کو آ جاؤ، ادھر آ جائے ماشاءاللہ، ادھر کو آ جائے، اپنا نام لکھوا دے، اس لیے نہیں کہ آپ پر بے اعتباری، سارے ادھر آ جائے، اس لیے نہیں کہ آپ پہ بے اعتباری ہے، اس لیے میں آپ کے چہروں کو دیکھ کے اللہ سے مانگوں گا، اللہ یہ تجھے کن کا تجھے کون سا عمل پیارا لگا، انہیں جو اللہ اپنے گھر میں 3 دن کے لیے مہمان بنا لیا، 3 دن کے لیے اللہ تو نے مہمان بنا لیا، اللہ جو عمل ان کا پسند آیا وہ عمل ہمیں بھی عطا فرما دے۔ پتہ نہیں خدا پاک کی قسم تمہاری ماں نے، تمہارے باپوں نے، تمہارے بھائیوں نے رات کے وقت اللہ کو رو کے دکھایا ہوگا، خدا پاک کی قسم کسی کو مکان کے لیے پسند کیا، کسی کو دکان کے لیے، اللہ نے ان سب کو اپنے رستے کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ باقی نکلو گے انشاءاللہ تعالی، کوشش کرتے رہو گے میرے بھائی، اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ 2 ارادے اور کر لیں، صرف 2 ارادے، ایک یہ کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، کہو سب انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، اور دوسرا یہ قرآن پاک پڑھے ہیں تب بھی، نہیں پڑھے تب، اگر پڑھے ہیں تو روزانہ اس کا پڑھنا ضروری ہے، اگر نہیں پڑھے تو روزانہ وضو کر کے اس کو یوں کر کے کھول لیا کرے اور یوں سینے سے لگائے، اللہ میں فزکس پڑھ گیا، کیمسٹری پڑھ گیا، میتھ پڑھ گیا، اللہ ڈاکٹری پڑھ گیا، وکالت کتنا بد نصیب نکلا، تیرا قرآن نہ پڑھ سکا، اللہ سایہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں نیت کر رہا ہوں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کا امر غالب ہوا تو پڑھنے کی توفیق مل جائے گی، اگر نہ پڑھ سکے موت نے آ کے کھیلنا شروع کر دیا تو اللہ کی ذات کی قسم ہے اگر دنیا میں نہ پڑھ سکے قیامت کے دن اللہ قرآن کے حافظوں میں کھڑا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کریں گے نیت میرے عزیزوں، مدارس کو بات کریں گے، زور سے کہیے انشاءاللہ، مساجد کو بات کریں گے تو انشاءاللہ اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے، ایمان کا نور نصیب فرمائے۔ دعا کریں گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين۔ دعا فرما، بزرگوں کی یاد تازہ کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ربنا يا مولانا يا غاية رغبتنا يا خالق أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جن خیر والے کاموں پہ بات ہوئی ہے عمل کرنا آسان فرما دے، اس بات کی حقیقت کو ہمارے اندر اتار دے، ہمارے رونے دھونے کو، جذبے کو قبول فرما لے، ہماری صلاحیتوں کو، مال جان اولاد کو، اوقات کو ذریعے کے طور پر دین کے پھیل جانے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ مرتے دم تک خیر والے کام کو کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے۔ اے اللہ اس کا یقین کامل نصیب فرما دے۔ اے اللہ دین مٹتے دکھائے، پھیلتے دکھا دے۔ اے اللہ نبی والا غم فکر قرآن نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہدایت کے پھیل جانے کا ذریعہ بنا دے، ہر کچے پکے مکان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہنچانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ میں، آل اولاد میں، رشتہ داروں میں، ددیال میں، ننہال میں، اپنے میں، پرایوں میں، مسجد کے نمازیوں میں، پڑوسیوں میں جو جو دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ماں باپ مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں فرما، اللہ اعلی مقام عطا فرما۔ یا اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور شفا بھی آپ کی نعمت ہے، آپ کے بندے اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کی ہر نعمت کو برداشت کر سکے۔ یا اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے، روتے ہوں کو ہنسا دے، اجڑے ہوں کو بسا دے، بے مکانوں کو مکان عطا فرما، بے روزگاروں کو اعلیٰ درجے کا روزگار نصیب فرما، اس میں برکت عطا فرما۔ قرض مرض سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد بگڑ گئی اللہ نے نیک بنا دے۔ اے اللہ بچے بچیاں جوان ہیں، اعلیٰ گھروں میں، نیک گھروں میں نسبت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حال پہ خصوصی توجہ رحم فرما دے، ہر سال حج عمرے کے لیے قبول فرما لے۔
اپنے راستے کی دھول نصیب فرما دے۔ اے اللہ زندگی اسلام پر، خاتمہ ایمان پر عطا فرما، مرتے وقت شہادت کا رتبہ نصیب فرما۔ اے اللہ مدینہ شریف میں قبر کا ٹکڑا نصیب فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حوض کوثر نصیب فرما، آپ کے پڑوس میں جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، فلسطین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، کشمیر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو فتح عطا فرما، اسرائیل کے اللہ انتقام کو اور ان کے منصوبوں سازشوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ان کا مکر، ان کی سازش انہی پہ ڈال دے۔ اے اللہ ان کے میزائلوں توپوں گولیوں کا رخ انہی کی طرف موڑ دے، ان کے میزائلوں کو اللہ ان کے میزائلوں کو انہی پر کھول دے۔ اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے کہ اللہ ان شہیدوں کے شہید ہونے سے پہلے ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہدایت نہیں ہے تو چن چن کے تباہ و برباد فرما دے۔ اے اللہ اس وقت اسرائیل بھی ابابیلوں کے انتظار میں ہے، اے اللہ کوئی خدائی فوج بھیج دے۔ اے اللہ مجاہدین کے للکار میں طاقت عطا فرما دے اور ایسی شکست ہو کہ پوری دنیا اسلام کی حقانیت کا جذبہ دل کے اندر لے آوے اور کبھی بھی مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ اے اللہ سفر میں حضر میں لوگ آئے جائیں گے، اپنے گھروں کو حفاظت فرما۔ جو ارادے دعاؤں کے لے کے بیٹھے تھے، جیسی بھی مراد ہے اگر آپ کو پسند ہے تو عطا فرما دے، اگر ہمارے مانگنے میں کمی کوتاہی ہے تو وہ مانگنے کی توفیق عطا فرما جس کے دینے پہ تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ہماری فصلوں میں، عقلوں میں، نسلوں میں برکت عطا فرما۔ ہمارے بچے اسکول، کالج، مدرسے، یونیورسٹیوں کے امتحان دے رہے ہیں، کامیاب و کامران فرما، ان ذہنوں کو کھول دے، حافظہ کبھی فرما دے۔ اے اللہ بلالی صاحب، ارشد صفدر صاحب اور بھائی اجمل صاحب، انیس الرحمان صاحب، اے اللہ ہمارے بڑ صاحب اور جتنے حضرات یہاں توجہ سے، محبت سے، لگن سے، کڑن سے، تڑپ سے، اے اللہ تیرے بندے سے، اے اللہ تیری بڑائی سننے کے لیے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ تو قبول فرما لے اور اسی راستے میں اے اللہ ہمیں کھپا لے، ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ رائمنڈ کے اجتماع کو کامیاب فرما، سیرت کے جہاں جلسے ہو رہے ہیں اللہ تو کامیاب فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے لطف و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ السلام